أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال في موضع آخر من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. مصلیان کرام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. باپ بیٹے کے درمیان کون سا رشتہ ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. ماں بیٹی کے درمیان کون سا رشتہ ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. جب انسان کے اندر سے اسلام ختم ہونے لگتا ہے، انسان کے اندر سے جب ایمان کی روح نکلنے لگتی ہے تو ایسے موقع پر انسان نہیں رہتا بلکہ وہ حیوان بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے. اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اور جب انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے والا بھوکا ہے اور تڑپ رہا ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا. سامنے والا باپ ہے، باپ کی پرواہ نہیں کرتا. سامنے والے ماں ہے اور ماں بیچارے آنسو بہا رہی ہے، لیکن اس ماں کے آنسوؤں کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. جب انسان کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل جائے، جب انسان کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جائے تو یاد رہے وہ انسان نہیں بلکہ حیوان سے زیادہ خطرناک چیر پھاڑ کرنے والے درندہ بن جاتا ہے. ایسا تو سنا جاتا ہے کہ شیر نے شیر پر حملہ نہیں کیا، یہ نہیں سنا گیا. شیر پر حملہ کرتا، ایسا نہیں ہوتا ہے. شیر بکری پر حملہ کر لے، ایسا سنا جاتا ہے. لیکن انسان پر حملہ کر رہا ہے، سنا جا رہا ہے، روزانہ سنا جاتا ہے. یہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی دل آزادی کی، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو اس حال میں چھوڑ دیا. اس بیچارے کو پیسوں کی ضرورت تھی، پیسوں کی نہ ہونے کی بنیاد پر تڑپ کر جان جانا اپنی کے سپرد کر دی. اس دنیا سے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن پیسے نہ ملنے کی بنیاد پر اس کا علاج نہ ہو سکا. یہ انسانیت؟ کیا یہی مسلمان ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ ہم اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور کرتے چلے جائیں اور اپنے اولاد کے رشتے کو اسلام سے کمزور کرتے چلے جائیں. دنیاوی رشتے سے، دنیاوی اسباب سے جب انسان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے جب انسان کا رشتہ کمزور ہوتا ہے، وہ انسان نہیں بچتا، وہ انسان حیوان بن جاتا ہے. جب انسان کا رشتہ اللہ کی ذات سے کمزور ہونے لگے اور دنیا سے انسان کا رشتہ مضبوط ہونے لگے، پیسوں سے رشتہ مضبوط، دکانوں سے رشتہ مضبوط، کارخانوں سے رشتہ مضبوط، اللہ کا ڈر ختم، اللہ کا خوف ختم، انسانیت ختم، تو وہ انسان درندہ بن گیا، چوپایا بن گیا، بلکہ چوپاؤں سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے. اور انسانیت آتی ہے مدرسوں میں. جب ہمارے اندر مدرسے کی تعلیم نہیں ہوگی، ہمارے اندر انسانیت پیدا نہیں ہو سکتی، ہمارے اندر اسلام نہیں مضبوط ہو سکتا ہے. اسکول میں اسلام نہیں سکھایا جاتا ہے، اور موجودہ اسکولوں کے حال کو چھوڑ دیجیے جہاں پر اسلام کو کھروچ کر نکالا جا رہا ہے، اسلام کی روحوں کو کھروچ کر نکالا جا رہا ہے. موجودہ اسکولوں کی بات میں کر رہا ہوں، جن اسکولوں میں ہماری بیٹیاں اور ہماری بچیاں بھیڑ لگا کر جا رہی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھیجنے پر مجبور کرتے ہیں. جاؤ، کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسکولوں میں جا کر، کچھ پیسوں کی بنیاد پر اپنے اولاد کے ایمان کو ان کے سینوں سے نکالتے ہیں. ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ اقرا ہے، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے.
اپنے پروردگار کو پہچانو. اسلام وہ علم جو انسان کو پروردگار تک نہ پہنچائے وہ علم نہیں، بلکہ وہ زہر حلاہل ہے. وہ علم نہیں، وہ زہر ہے. وہ علم نہیں، وہ ایک نشتر ہے. وہ علم نہیں، وہ آگ ہے جو انسان کو خاکستر کر دے گی. آج موجودہ وقت میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ہمارا رشتہ مدارس سے کمزور اور اسکولوں سے مضبوط. معاف کیجیے گا، آپ اسکولوں سے بھی محبت کرو، اسکولوں سے بھی اپنے بچوں کو فارغ کرو. اسکولوں میں بھیجنا کوئی غلط نہیں، لیکن اسکولوں سے زیادہ آپ کے دل و دماغ میں مدرسوں کی محبت پیدا ہونی چاہیے. مدرسوں کی کیا قربانیاں آپ کو معلوم بھی ہیں. اگر آپ اس ہندوستان میں اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں مدرسوں کی دین ہے. 1600 عیسوی کا واقعہ ہے جب انگریزوں نے آپ کے انڈیا میں قدم دبایا تھا. انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے یہی دارالعلوم دیوبند کے شہسوار اور یہی علماء تھے. اگر یہ علماء نہ ہوتے، نہ آپ کا نام ہوتا، نہ اسلام کا نام ہوتا اسکول کا. انہی علماء نے اپنے گردنوں کو کٹوایا. 70 ہزار علماء کرام کو دہلی سے لے کر مراد آباد کے راستے تک ہر درخت پر لٹکا دیا گیا. یہی علماء کرام تھے جن علماء کرام کے بارے میں آج ہماری زبان غلط طریقے سے چلنے لگی ہے. کتنے بے شرم انسان ہے وہ جن کی زندگی میں اسلام مکمل طور پر داخل نہ ہو اور وہ مدرسوں کے خلاف الفاظ کسنے لگے، مدرسوں کے خلاف جملے کسنے لگے. اگر کسی بھی مدرسے میں الف با کی بھی تعلیم ہوتی ہے، یقیناً اس کی بھی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے، کیونکہ الف با کی بنیاد پر انسان بچے کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر رہا ہے. افسوس کی بات تو یہ کہ میرا بیٹا اگر ABCD اگر پڑھتا ہے ہمیں فخر ہوتا ہے، لیکن الف با تا نہیں پڑھتا ہے تو ہمیں فخر نہیں ہوتا ہے. اس چیز کو ذہن نشین کر لے، بٹھا لیں. ہم اپنے بچے کی تعلیم کو اگر ہم کا کھا گا سے شروع کریں گے تو یاد رہے آپ کا بیٹا قرآن مشکل سے پڑھ پائے گا. آپ کا بیٹا قرآن مشکل سے پڑھ پائے گا. اگر ہم اپنے بچے کی تعلیم کو ABC سے شروع کریں گے، آپ کے بیٹے کی زبان الف با تا پر نہیں چلے گی. کیونکہ کا کھا پڑھانے والا ABC پڑھانے والا وہ انسان ہوا کرتا ہے جو شین نہیں نکال پاتا ہے. اب آپ کا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ ABC یاد ہے، کا کھا یاد ہے، عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے. اب آپ مدرسے میں ڈال رہے ہو جہاں شین نکالنا اس کی مجبوری ہے، نہیں نکال پاتا ہے وہ بچہ. اب وہ قرآن پڑھے گا، قرآن کی نہ اس کی تلاوت درست ہو رہی، نہ نماز درست ہو رہی. اسی بنیاد پر سب سے پہلے جو لازم تھا الف با تا سے اپنے بچے کی تعلیم کا آغاز کیا ہوتا. اور جہاں پر الف با تا کی تعلیم دی جا رہی اس کے خلاف ہنگامہ، اس کے خلاف الفاظ کسے جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا، یاد رکھیں اے لوگوں، آپ کو بتانے والا عالم نہیں رہا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، کن عالما، نمبر 1 کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا له ولا تكن الخامس والخامسة الجهل. کن عالما، اے لوگوں یا تو تم دنیا میں رہو عالم بن کر، عالم بنو، عالم بن کر رہو. اگر عالم بننے کی سکت نہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کی داڑیاں پک چکی ہیں، آپ کو مدرسے میں داخلہ لینے میں شرم آتی ہے، آپ پڑھو. متعلم بن جاؤ. اگر عالم نہیں بن پاتے تو متعلم بنو، طالب علم بن جاؤ، آ کر کے داخلہ لو، پڑھو. اگر داخلہ لیتے ہوئے پڑھنے میں بھی آپ کو شرم آتی ہے، مستمعاً، کہیں بھی مجلس لگتی ہے، دین کی مجلس لگتی ہے، بیٹھ کر سنا کرو. عشاء کے بعد کی تعلیم میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ 10 لوگ، 15 لوگ، جبکہ نماز 20-25 کی ہوتی ہے. آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ دین کی باتیں سننے میں آپ کو پریشانی ہے. حدیث شریف میں آ رہا ہے، کن عالما، یا تو عالم بن جاؤ او متعلما. اگر عالم نہیں بن پاتے ہو تو متعلما کسی مدرسے میں داخلہ لے لو.
داخلہ لے کر نہیں پڑھ سکتے تو مستمعاً عالم جو بات کہتا ہے وہ سنو بیٹھ کر کے. اگر تمہارے پاس یہ بھی وقت نہیں بچتا ہے تو اور محبا لہم، تو اب محبت کرو، محبت کرنے والے بن جاؤ. کن سے محبت؟ عالم سے محبت کرو، طالب علم سے محبت کرو، ان لوگوں سے محبت کرو جو سن رہے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر کے. اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں آپ کے اندر، ولا تکن الخامسہ، ولا تکن الخامسہ، پانچواں مت بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. پانچواں کون ہے؟ حسد کرنے والا، جلن کرنے والا، بغض کرنے والا، علماء کے خلاف بکنے والا، مدرسے کے طلبہ کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنے والا. حدیث شریف میں آتا ہے یہ مدرسے کے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا رکھے ہیں. یہ فضیلت کسی اور کے لیے نہیں آتی. اسکول میں پڑھنے والوں کے لیے فضیلت نہیں آئی ہے، ماسٹروں ڈاکٹروں کے لیے فضیلت نہیں آئی ہے. یہ فضیلت اگر آئی تو مدرسے میں پڑھنے والے یہ غریب غریب بچوں کے لیے فضیلت آتی ہے کہ ان بچوں کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے اپنا پر بچھا رکھا ہے. اگر یہ بچے کھیلتے ہیں دوڑتے ہیں تو فرشتوں کے پروں پر کھیلتے دوڑتے ہیں. ان بچوں کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم تھا، لیکن بچوں کے خلاف ہم نے الفاظ کسے. اور یہ علماء کی مثال حدیث شریف میں آتا ہے ایک طرف 1000 عابدوں کو رکھ لو جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 1000 ایک طرف ہو جائیں گے اور ایک طرف ایک عالم کھڑا ہو جائے گا تو 1000 عابد برابر ہے. تو 1000 عابد برابر ایک عالم، ایک عالم برابر 1000 عابد. یہاں پر تھوڑی سی نماز پڑھ لو، 3 دن کی جماعت میں نکل جاؤ، عالم کا مقابلہ شروع. 4 مہینے کی جماعت میں نکل جاؤ، مفتی بننا شروع. تھوڑا سا اسکول اور کالج میں پڑھ لو تو بڑے بڑے علماء کے مقابلہ کرنے لگتے ہو. اور آپ کے پاس تو پیسے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ماسٹر بن گئے، پیسے آ گئے. لیکن یہ علماء وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کو، ہندوستان کو آزادی دلانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ تم نے کبھی سوچ بھی نہیں پایا. اگر یہ مدرسے جس دن ختم ہو گئے تو یاد رکھنا یہ مسجد ختم ہو جائے گی. اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے تو یاد رکھنا آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. مدرسے ختم ہو گئے تو قسم خدا یاد رکھیے گا نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. آپ مطمئن ہو جاتے ہو اگر کوئی عالم نہیں آتا کہ مسجد میں جو چاہتے ہو نماز پڑھا دیتے ہو، جو چاہتے ہو جس کے پیچھے چاہتے نماز پڑھ لے تو مطمئن ہو جاتے ہیں نماز ہو گئی. نہیں ہوتی ہے نماز. آپ کی نماز 100% درست ہونی چاہیے. جس کے چاہو پیچھے چلے جاؤ. اور آج کے وقت میں قیامت کی نشانی ہے دھکا مارا جائے گا، ارے تم چلو آگے، ارے تم چلو آگے، نہیں مل پائے گی. امام نہ ملنے کی وجہ یہ عوام ہے. عوام میں صاف کہہ رہا ہوں، عوام ہے. اور امام نہ ملنے کی وجہ صاف میں لفظوں میں کہہ رہا ہوں یہ عوام آپ جیسے لوگ. یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ لوگ ہیں، روزانہ کی مزدوری آپ کی 500 ہوتی ہے. آپ کا بیٹا اگر 15 سے 20 ہزار نہ کمائے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اپنے بیٹے پر تانے مارتے ہو میرا بیٹا 15 سے 20 ہزار نہیں کماتا ہے. اور آج کل کی مسجدوں میں اگر 2000 پر امام مل جاتا ہے تو بھی تانے کستے ہو اس پر. کتنے علماء نے مسجدوں کو چھوڑ دیا اسی بنیاد پر؟ کتنے علماء نے مدرسوں میں پڑھانا چھوڑ دیا اسی بنیاد پر؟ 14 سال لگاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں علم سیکھنے کی خاطر، لیکن جب وہ عوام میں واپس لوٹتے ہیں ان کی قدر یہ ہوتی ہے کہ ان کے خلاف جملے کسے جاتے ہیں. جتنے علماء اگر مدارس سے مساجد چھوڑتے ہیں یاد رہے قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم پڑھ رہے 500 روپے کماتے تھے اور یہ بیچارہ مسجد میں امامت کرتا تھا، یہ بیچارہ مدرسے میں پڑھاتا تھا، ان کو 5000 دینے میں آپ کو تکلیف ہوتی تھی. آپ عیش کی زندگی گزارو اور یہ بیچارہ 200 روپے 300 روپے کے ذریعے سے اپنے بال بچوں کی زندگی کیسے عیش گزار سکتے. دھیان ہے لوگوں، حدیث شریف میں لکھا جو گیا ہے وہ اس کو سمجھو. کن عالمن، آج سے ہمیں یہاں کرنا پڑے گا. کن عالمن، انشاءاللہ تو ہم عالم بنیں انشاءاللہ. اگر عالم نہیں بن پاتے ہو تو متعلم بن جاؤ، متعلم طالب علم بن جاؤ. ہم نے یہاں پر کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جتنے نوجوان ہیں آپ کے پاس وقت ہے جا کر کے پلوں پر بیٹھ کر کے موبائل چلاتے ہو، پلوں پر بیٹھ کر کے آپ کیرم بورڈ کھیلتے ہو،
पुलों में बैठ करके आप जो है पता नहीं पैसे खेलते हो। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि 4 बजे असर के बाद मगरिब के बाद आकर मुझसे कह सको कि मुफ्ती साहब थोड़ा पढ़ा दो। आपके पास टाइम नहीं। क़यामत के रोज आप पर जो डंडे पड़ेंगे उस वक्त दुनिया और मदरसा खदीजुल कुबरा याद आएगा, और उस वक्त मैं याद आऊंगा, और उस वक्त गरीबान आपके थामे जाएंगे, कॉलर पकड़ा जाएगा कि आपको मौका दिया जा रहा था और आपके पास टाइम नहीं था। साहबे किराम आपसे बड़े थे, मकाम के एतबार से बड़े थे, लेकिन साहबे किराम के अंदर पढ़ने की वो तलब होती थी। कई सौ मील साहबे किराम ताबईन तब ताबईन पैदल जाते थे, कई सौ मील यानी कई सौ किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने के, एक हदीस पढ़ने के लिए। और यहाँ पर तो तालीम होती है, तालीम में बैठने की आपको तौफीक नहीं। शनिचर एतवार को कुरान सिखाया जाता है, उसमें बैठने को आपको तौफीक नहीं। आप खुश होते हो कि मैं नहीं बैठता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान से बुग़्ज़ करता है, वो नफरत करने लगता है, उससे तौफीक को छीन लेता है। न उसको तालीम में बैठने की तौफीक अता फरमाता है, न कुरान सुन्नत सिखाने की तौफीक अता फरमाता है। आपको मालूम भी है जो कुरान सीखता और सिखाता है, हदीस शरीफ में उसको सबसे बेहतरीन इंसान बताया गया है। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमह। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो यहाँ शनिचर इतवार को बैठकर कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। काबिल मुबारकबाद हैं, अल्लाह उनके बैठने को कबूल फरमाए। लेकिन उन लोगों को खुश नहीं होना चाहिए जो कुरान नहीं सीखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आता है, हदीस शरीफ में आता है, ऐसे लोगों का दिल, ऐसे लोगों का सीना वीरान हो चुका है। वीरान जिसके सीने में कुछ नहीं होता है, खंडर है, खंडर जहां पर सिर्फ भूत है, प्रेत है, जहां पर मुसीबत है, परेशानी है। आप कितने उजवाओं के पास जाओगे, कितने फूक फुकाने के पास जाओगे। अभी मैं गाड़ी पर जा रहा था, इसी इलाके कुछ खवातीन थी, गाड़ी पर बैठी, पूछा कि कहाँ जा रही है, उजवा के पास जा रही है। मालूम भी है अल्लाह के अलावा किसी और पर यकीन कर लेना ये शिर्क है। इसको क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करना, यकीन करना, उनकी बातों पर ईमान लाना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। शिर्क करने वालों को अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह शराबी को तो माफ कर सकता है, अल्लाह बेनमाजी को माफ कर सकता है, लेकिन मुशरिक को कभी माफ नहीं फरमाएगा। ये उजवा, ये डायना, ये सब क्या चीजें हैं? ये मुस्तकबिल की बात बताते हैं, आगे आने वालों की बात बताते हैं। चोरी किसने की, वो क्या आलिमुल गैब है? अल्लाह के अलावा आलिमुल गैब कुछ कोई नहीं हो सकता है। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमारे नबी को मालूम नहीं था। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमारे नबी को नहीं मालूम था। अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं है। तो ये उजवा आज के जमाने की खवातीन जो अपने आप को मुस्तकबिल की बात बताती हैं, कदवा में क्या हो रहा है और लहसुना में बैठी खातून बता रही है। अगर ये यकीन हमारे सीने में आ गया कि ये खातून सही बताती है, उसी दिन हम मुशरिक हैं। 1000 फातिहा करवा लो, 1000 कुरान खानी करवा लो, कसम ब खुदा तुम जहन्नम में जाओगे, तुम जहन्नम में जाओगे। और शौहर भी जहन्नम में जाएगा जिसने कि अपने बच्चों, अपने औरतों को नहीं समझाया। आज भी वक्त है, आंखें खोलिए। मेरे अल्फाज सख्त हो रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है बोलने की। औरतों की तालीम होती है, औरतों को तालीम में भेजा कीजिए। मर्दों की तालीम होती है, अकीदों की इस्लाह जरूरी है। अगर ये इस्लाह नहीं की गई, आपकी नमाज कबूल नहीं, आपका रोजा कबूल नहीं। सबसे पहले यह है कि अपने ईमान की इस्लाह करो, अपनी इकाम की इस्लाह करो। आपका ईमान किस मायार का है? अल्लाह तबारक व तआला हमें उलमाए किराम का एहतराम करने और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।